اس میں ذرا بہت سے جو سننے والے ہوتے ہیں جو تنقیدی مزاج کی لڑکے سنتے ہیں اور چپ بیٹھے رہتے ہیں یہ دیکھنے آتے کل کیا رائے کچھ تو سرکار ہو کے بابا کے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم جا رہے ہیں مجلس میں دیکھیں گے کہ آج کیا پڑھتا ہے اس موقع پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں رک رک کے کہتا ہوں تاکہ اس کی اور شکل ملا ہو یہ مشکوک رہے نبی اور رسول والے کام کیے ولیوں کے کام کیے اجداد شہر ایران کے بادشاہوں کیسی تعریف کرے ہم نے تو سنا ہے کہ وہ آتش پرست تھے اور وہ مشرک تھے وہ فلانا تھا تو ہوگا یہ بات تو ہو چکی کیا بات پرسوں دو دن ہو چکی اس میں کیا پریشانی اگر نہیں سمجھ میں پھر سے سمجھاؤں گا کیا کہنے کسی کی تعریف ہی نہ کرو کافر ہے تو تعریف نہ کرو مشرک ہے تو تعریف یہ کہیں حدیث آئی ہے کیا بات ہے کیا مولا جی کا قول تو ہم جانتے ہیں سنائی دیتے ہیں اگر لوگوں کو اس کے معنی نہیں معلوم تو سمجھتے علم کہیں سے بھی ملی ابھی آپ اچھمبے میں پڑھ جائیں گے ابھی تو میں وہ بات کروں کہ ادھر والی یہاں والی یہاں کی ہے ابھی سب دروازے کھلتے جاتے ہیں پھر وہ سب اکٹھا ہوتا ہے معاملہ ایک ایک دروازہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے جا کے یہ تقریر بنتی ہے آسان تقریر ہے ایسی لڑکی آ گئے اور کر دیا یہ رٹی ہوئی تقریر ہو بعد میں سنیں گے تو تقریر مکمل نہیں اس وقت جب آپ کیسے تو سنیں گے ابھی نہیں لگے گا اس لیے بیچ میں یہ سب کیا تقریر کا حصہ ہے تو یہ بحث ابھی نہیں اٹھائیے گا خوشی کی تعریف نہ ہو مولا نے کیا کہا علم جہاں سے ملے اس کے بارے یہ قید ختم کر دیا نہیں کہ جو تمہارا استاد ہو اس کا مسلمان ہونا امریکہ پڑھنے جا سکتے تھے مولا علی سے آپ کو رسول اللہ کی حدیث سے دیکھیے حالانکہ میرے نظر میں وہ حدیث ضعیف ہے لیکن میں اس پر ضرور پڑھوں گا مستند سمجھ کہ کیا رسول اللہ کے دور میں چائنا والے مسلمان تھے چین جاؤ وہاں جا کے چینیوں سے پڑھ کے آتے وہاں کیا پڑھتے چینی زبان اتنی بات پاکستان میں 70 سال میں اعلان ہو چکا ہے کہ واجب کر دیا ہم نے چینی زبان پڑھانا ہر دور میں اعلان ہوتا ہے اور پھر ڈاٹا فکس ہو جاتا ہے نہ کوئی پڑھنا پسند کرتا ہے نہ کوئی سب دیکھتے ہیں پھر ابھی زرداری نہیں اعلان ہے چائنا پڑھنا چائنا زبان پڑھنا پڑھنی اس میں حضور نے کہا چین کیا یاد کرتے کرتے چین ہوتا ہے کیا بات ہے کیا کہنے ادھر اور چین تو ملک مشہور ہے میرے نبی سے ادھر اور چین بھائی کیا کہنے فارسی والے چین بولتے ہم چین سمجھ لینا
استاد کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو کلمہ پڑھواؤ اور امریکہ جا کے استاد سے کہیے آپ دیکھیے مسلمان ہو جائیے کلمہ پڑھیے پھر ہم پڑھیں گے عیسائیوں سے پڑھ کے آ گئے کوئی یہ کہہ کے نہ آیا ہم آپ سے علم کیوں لے آپ کو مشرک ہیں اور عجیب و غریب بات آپ کو بتا یہ باتیں بہت سے ایسی ہوتی ہیں اتنی مشہور بات لندن یونیورسٹی میں سارے شعبے فارسی پڑھیے اردو پڑھیے یہ پڑھیے وہ پڑھیے جو سچائی زبان پڑھیے ہندی پڑھیے سنسکرت پڑھیے عربی پڑھیے عربی کا جو شعبہ لندن یونیورسٹی میں ہے اس میں جو استاد اور استادیاں ایم اے میں اور پی ایچ ڈی میں عربی پڑھاتے ہیں وہ سب یہودی عربی کے ماہر ہوتے ہیں سارے استاد یہودی تو کوئی نہ جاتا ہے مشرکوں سے اور اکثر دیکھ کے رسول اللہ نے کہا کہ چین جو ایسا رسول اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں چین جو عرب چھوڑ کے عرب کو مسلمان پتہ چلا چین بھیج رہے تھے ضعیف حدیث چین بھیج رہے تھے اس لیے کہ عربوں میں علم ہی نہیں تھا تاریخ میں لکھا جاتا ہے ایام جاہلیت جاہلیت و جہالت دونوں چیزیں ہیں دونوں الگ الگ ہیں جاہلیت و جہالت عرب میں تو تھی نا یہ پڑھانے آیا نور اترا پڑھانے کے اس سے کتنا پڑھ لیا اس سے کتنا علم حاصل کیا ہوتا تبھی تو تم پہ ملتے علم کے سارے تمغے اللہ نے علی نے صرف اتنا ہی کہا کہ بھائی زبان چسائے مجھے رسول اللہ نے تو اس پر جب خانہ کعبہ سے لے کے آئے تو فوراً غذا کے طور پہ اپنی زبان میرے منہ میں ڈال کے مجھے اپنا دعا پہ دہن تو میں نے اس سے غذا عکس اسی وقت مجھ پہ علم کے 1000 دروازے اور میں نے ہر دروازے سے 1000 دروازے تو علم یہ منزل کہ جہاں شیرخوار کا بچہ علم کے 1000 دروازے کھول رہا ہے تو سمجھانے کے لیے نے کچھ بتایا کیوں بتایا کہ وہ اتنے عالم تھے ان سے علم لیا جاتا علم لینے کے 23 برس کتنا علم لیا رسول اگر اصل علم لے لیتے نہ رسول سے علم لیا نہ علی سے اگر اصل علم لے لیتے تو چاند پر امریکہ اور اس والے کو علم کا ایک تسلسل ہوتا اور
وہ سارا لے لیتے اور علی کہتے دینے والا تو اس میں بحث میں نہ پڑے کلمہ ہر چیز میں کلمہ نہ کرنا. میں نے ایرانی بادشاہوں کی تعریف کی. اب کوئی کیسا ہو کافر تھے اور مشرک تھے آتش پرست تھے آپ نے تعریف کی ہوگی لیکن چونکہ ان میں وہ خوبیاں موجود تھیں کہ جو انبیاء میں بھی تھی رسول میں بھی تھی اولیاء میں بھی تھی اس لیے میں نے لکھا تو آپ کہیں گے کہ اس کی کوئی دلیل تو دلیل یہ ہے کہ وہ صفت جو انبیاء اور رسولوں والی ہے اولیاء والی وہ اگر ایران کے کسی بادشاہ کی مشہور ہو جائے اور اس کو محاورے میں مثال میں پیش کرے نوشیروان عادل اس کا نام ہی پڑ گیا فیصلہ عدل کے ساتھ کرنے والا نوشیروان عادل. اتنا اچھا عادل کیا اس نے. اب چاہے وہ آپ کے یہ مشرک تھا کیا آتش پرست تھا تو کیا تھا ایک صفت اس کی نبوت والی امامت والی نہیں اللہ والی توحید دوسرے سکندر کی بات اعظم کے ساتھ مشہور سکندر اعظم اب لے لیا لفظ اعظم لے لیا اعظم لے لیا وہ سکندر جیسا ہے اعظم لگا صرف آدم بستی اور آپ کے لیے یہ بھی مشہور ہے کہ آپ ضعیف پڑھتے ہیں اور آپ کے لیے یہ بھی مشہور ہے کہ آپ دلیل نہیں دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا مشہور کو لے کے کیا کریں گے مشہور کو لے کے کیا کریں گے مشہور ہو گیا وہ تو مارکیٹ میں چلا گیا کچھ وہ بھی ہے جو مارکیٹ میں گئے وہ تو لے لو وہ کام ہے وہ وہاں مارکیٹ میں بھی وہ ہم سے کیا کہنے آئے بائیں شاہ جو کرتے ہیں کیا کہنے جو آئے بائیں شاہ ہیں بھی آئے بائیں شاہ اس کے بعد جو ہے کوئی نظرانہ پیش ہے اس کے بعد جو تحفہ ہے تو آپ کہیں گے دلیل ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہو سکتی. لوگوں نے سرکار سے پوچھا آپ کب پیدا ہوتے ہیں لوگوں نے پوچھا کب تو کہتے ہیں کہ نور اترا ضرور نور ہوا. تاریخ میں لوگ سرکار سے پوچھا آپ کب پیدا ہوئے ان کو اتنا کاش ہوتا ہے کہ پوچھتے آپ کا نور ظہور میں آیا اگر پڑھے لکھے نہیں تھے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں نوشہروان عادل کے زمانے میں اب زبان پہ شہروانوں کے دادا کا نام آ گیا پوتی کو بہو بن کے آنا اب وہ مشرک ہو یا کافر لوگوں نے یہ لکھا کہ دو نام ایسے ہیں ان میں سے جن کی مدح
سرکار دو عالم کی زبان پہ آئی. پیغمبر کسی مشرک کی تعریف کریں گے؟ کیوں کریں گے بھائی؟ جو اللہ کو نہیں مانتا کافر، اس کی تعریف پیغمبر کیوں کریں؟ لیکن حدیث کیا ہے کہ دو کے نام تعریف کے ساتھ پیغمبر کی زبان پہ آئے. آپ نے فرمایا ایک حاتم طائی اپنی سخاوت سے مشہور ہے، ایک نوشیروان اپنے عدل سے مشہور ہے، اور یہ دونوں قابل تعریف ہیں، یہ دونوں صفتیں قابل تعریف ہیں. پتہ چلا عربوں میں دو چیزوں کی کمی تھی. رسول نے بتایا کہ اگر مشرک بھی عدل کرے گا اور سخاوت تو میں اس کی تعریف کروں گا، اور تمہارے یہاں بخیل ہوگا اور ڈرپوک ہوگا تو میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے اللہ اور رسول دونوں نے اعلان کیا کہ دیکھو دو کام کو تم لوگ کرو. ایک تو آپس میں عدل قائم کرو، آپس میں عدل، اور دوسرے سخاوت کرو، کنجوسی نہ کرو، اپنے بھائی سے اپنا مال نہ چھپاؤ. قرآن نے بھی یہ کہا اور رسول نے بھی کہا. کس سے عدل سے؟ پھر بعد میں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے کہا. یعنی ابھی تک دوہرائی جا رہی ہے بات. جب کافر تھے تب تو کہا جا رہا تھا کہ عدل کرو، سخاوت کرو. جب مسلمان گئے پھر کہا جا رہا ہے. اس کا کیا مطلب؟ اب کہنے کی کیا ضرورت؟ سب عادل ہو گئے، سب سبھی ہو گئے، اب کیوں کہا جا رہا ہے؟ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے. معاملہ کچھ اور. پورا قرآن پڑھ جائیے اور سبجیکٹ وائز پڑھیے جیسے میں بتاتا ہوں. صرف یہ دیکھتے چلے جائیں گے کہ اللہ نے کتنی بار مسلمانوں سے کہا دیکھو تمہارے غریب لوگ جو ہیں مہاجر، یہ تمہارے ساتھ جو صحابہ کریم ہیں ان کی مدد کرو. اتنا دو گے تو ہمارے یہاں یہ پہنچے گا، اس کے بدلے میں ہم تمہیں یہ کھلا دیں گے. قرآن کے جو مدینے کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اپنا مال خرچ کرو، ان کو دو، یہ بھوکے ہیں وہ بھوکے ہیں، ان کو لے دو، ان کو لے دو. اللہ کا کہنا اور اس کی شدت کے بتا رہی ہے کہ کسی طرح عمل نہیں ہو رہا. عدل سکھایا جا رہا ہے. ایک ہی چیز میں مال دینے میں عدل بھی آ رہا ہے، اللہ یہاں اللہ نے یہ دیکھو کسی قوم کی دشمنی. کیا کہا مسلمان؟ آئے مسلمانوں کسی قوم سے تمہیں دشمنی ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ وہ قوم کی دشمنی تمہیں راہ عدل سے ہٹا دے. اب یہ ساری آیتیں یہ آیت ہر جگہ پڑھا لیجیے. جب کوئی عدل سے ہٹ جائے اپنی ذاتی دشمنی پر کسی کو گالی دے صفات کے علاوہ گویا وہ عدل سے ہٹ جائے. شخصیت کو برا کہنا عدل سے ہٹنا ہے. اسی طرح قوم کی دشمنی تو اللہ کو کہہ چکا ہے، اللہ تو کہہ چکا نا قرآن میں یہ مشرک تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہودی عیسائی یہ سب تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، دشمن ہے. یہ تو دشمن ہے، یہ قومیں تو دشمن ہیں، ان سے دشمنی کرنی ہے. یہ کون سی قوم ہے جس کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس سے تم نے دشمنی کی تو راہ وہی قوم جس کے لیے اللہ کہتا ہے میں ایک قوم لاؤں ایسا نہ ہو اس قوم سے تمہیں دشمنی تمہیں رائے سے ہٹا دے. رائے سے ہٹ کے اب تمہارا سارا
سارا ثواب سارے عمل میں بھلا گیا، اب کچھ نہ حد سے ہٹنا بہت ہوا۔ جو زندگی میں ہمارے تھے وہ سب ضائع، اس کے ہر آدمی اپنے مزاج میں عادل ہو عدل کے ساتھ چلے، تو عادل بن جاؤ اور سخی بن جاؤ۔ کتنی بار کہا گیا، 2 قرآن کی آیتیں، علی سے ایک بار بھی جبریل نے آ کے نہیں کہا کہ اللہ کہتا ہے عادل بن جاؤ۔ موقع سب کو دیا گیا تاکہ یہ کام کرو، تاکہ تمہارے فضائل نبی کی زبان سے بیان ہو۔ اب سارے کام جب علی کر گئے تو یہ بتائیے کہ فضائل علی پوری امت سے افضل کیوں نہ ہو؟ کہاں سے بات سنی؟ کیا سخاوت اور کیا عدالت، علی کے خط اور دیکھیں سخاوت اگر کوئی بادشاہ کر رہا ہے یہ کوئی کم نہیں، دولت اس کے پاس، سخاوت اس وقت ہو کہ جب اس کے پاس دولت ہی نہ ہو، اس کے پاس دولت ہی نہ ہو، اور پھر سخاوت یہ ہے جس پہ فضائل بیان، تمام کتابیں چھانی تاریخ کی فضائل کی حدیثوں کہیں اگر یہ مل جائے آپ کو کہ غریب اور غربا، شاعر و مسکین رسول کے پاس آئے ہوں اور رسول اللہ نے ان کو بھر بھر کے دیا، کیا کہنے کہیں کوئی حدیث ایسی مل جائے کہ روز سائل آ رہا ہے اور رسول اللہ سے دے گئے، کیا کہنے سائل مسکین جو بھی آیا اور اس نے مسجد میں آ کے کہا یا رسول اللہ میں بہت پریشان، کھانے پہننے کی پریشانی یہ پریشانی، فوراً کہا سلمان زہرا کے در کہ موقع سب کو دیے گئے، موقع سب کو دیے، یہ بھی وہ آیات سنا کے کہا جا رہا ہے عمل کرو تو پھر تمہیں تمغے دے گے، یہاں پہ سجا دے گا، حدیث بیان کر کے کہا جا رہا ہے یہ کام کرو، اچھا جب کر نہیں رہے ہو فضیلت کیسے؟ اب پھر بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک در ہے جس پہ میں بار بار بھوکے کو مسکین کو، اس گھر میں دولت نہیں ہے لیکن تم ابھی دیکھنا کہ کیسے اس کے ساتھ سخاوت ہوگی۔ کیا رسول کو معلوم نہیں کہ اس گھر میں کیا کیا ہے، لیکن بھجوانا یہ بتانا کہ اب شکوہ نہ کرنا اگر میں زہرا کی فضیلتیں بیان علی کی فضیلتیں بیان کروں، اب شکوہ نہیں کرنا، کھڑے ہو جاتے لوگ کہتے وہاں کیوں بھجوا رہے ہیں، وہ تو غریب لوگ، میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اپنے کھانا کھلا دوں، پتہ چلا لوگوں کے پاس تھا ہی نہیں، اگر ایک وقت کا ہوتا تھا تو دوسرے وقت کے بارے میں سوچتے تھے ہجرت کے بعد، لیکن نہ ہونا اور ہونا اور ہے، دل کا ہونا اور ہے۔ یہ اگر نہیں تھا کھلانے لیکن صرف رسول سے یہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم اس کو اپنے گھر لے جانا، اس کی ضروریات پوری کر دیں، کہتے تو اللہ اور رسول کو وسیلہ پیدا کر رہے تھے کہ گھر پہنچنے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ ہوگا، معجزہ نبی کا معجزہ کہ وہ
اس کی ضرورت پوری دل نہیں تھا. لوگ مجھ سے کہتے ارے پیسے ہی نہیں تو کیا عدالت پہ جائیں. میں نے کہا نیت کیجیے نیت کرتے ہوئے جاتے وہ بھی ڈرے جا رہے ہیں. میں بہت اصرار کر کے تقریباً میں 40 برس پہلے کہتا تھا ارے ایران جاؤ قریب ہے عدالت کرو. ہاتھ اٹھاتا تھا ہاتھ اٹھاؤ. کتنے لوگ ایران کی عدالت کر رہے ہیں؟ 5 ہاتھ اٹھے 6 ہاتھ. تمہیں تاکید کرتے تھا 70,000 کا ثواب ہے مشن جاری کا سب سے بڑا 70,000 لیکن دل کی بات. کتنے لوگ نیت کرتے ہیں؟ سارا معاملہ نیت پر ہے. تو رسول نے جب کہا لے گئے ادھر چلا ادھر پہ پہنچا سلمان لے کے آئے. اب گئے کہ اس نے اپنی ساری ضروریات بیان کر کیا کہہ رہے کبھی عمار سے کہا جاؤ اس کو دے دو. عمار گئے اب آئے بھی فضا شہزادی سے کہتے رسول اللہ نے بھجوایا نہ اس کے پاس بچوں کے کپڑے نہ کھانے نہ سواری کو ہے کچھ. کیا کہہ رہے فضا نے کہہ رہے بیوی نے گلوبل اتارا اور کہا کہ اس کو لے جا اور دے دے سائے. کیا کہہ دے شاید گلوبل دے دے. وہ واپس آئے رسول اللہ نے کہا کیا ملا تمہیں؟ غیرت کی طرف اس نے دکھا کے کہا یہ گلو بند ملا ہے. رسول اللہ نے اس کے ہاتھ سے اس کو لے کے دیکھا اب یہ ہے میری بیٹی کے گلے میں نہیں ہے. اس کو مبارک اب تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کوئی مجھ سے یہ خرید لے. کیا کہہ رہے تو عمار جو لے کے گئے تھے شاید اور اس وقت نہیں بولے اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ ہم کو علی اور زہرا میں سبقت تو عمار نے کہا یہ بتا شاید سے کہا اس گلوبن کے بدلے میں تجھے کیا کیا چاہیے؟ اس نے کہا کھانے کو رزق پہننے کو لباس سواری کے لیے اونٹ کا سب دیا تجھے مجھے دے دے. اب عمار نے اپنے لاکھوں سے لباس کے لیے کپڑے مدینے کے بازار سے بھجوائے. کھانے کو بہت سا سامان لے کے ساتھ کرے ان کے علاوہ چلا جائے اس کی ضرورت نہیں ہوگی. اب عمار گھر آیا اور گھر آ کر اس گلوبن کو عطر میں بسایا اور ایک صاف اچھے پاکیزہ کپڑے میں لپیٹا اور اے غلام کا سین غلام اس سے کہا کہ یہ گلوبن لے جا کے فضا کو دے دے اور کہتے آپ کا گلوبن عمار نے شہزادی واپس کی. شہزادی گلوبن لے کے گئے فضا کو عمار نے گلوبن لے جا شہزادی کو دے دے. عمار نے اس کی ضرورتیں پوری کر دی اور یہ گلوبن واپس مل گیا. دیکھیے تو غلام عمار کے پاس واپس آیا. جیسے ہی آیا تو عمار نے کہا دے آیا گلوبن؟ کہاں دیا؟ کہا جا میں نے تجھ کو آزاد کیا.
جب میں نے مجھے آزاد کیا تو غلام یہ کہتا ہوا چلا کہ کتنی برکتی گرو بنی، بھوکے کو اس نے کھانا کھلایا، بے لباس کو لباس دیا، بے سواری کو سواری دی، اور یہ غلام کو آزاد کیا اور پھر اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کیا یہ لگا کہ دل چاہیے اسباب اللہ پیدا کرنے، ایک گرو بننے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن اسی لیے رسول اللہ کہتے تھے بھائی ہمت تو کرو۔ پکار کے کہتے تھے ارے بھائی عمرو ابن عبد ابود ہے، جاؤ پیچھے۔ تو کہتے تھے جاؤ، اگر چلے جاتے تو دو حدیثیں تو مل جاتی، بڑی حدیثوں کے مالک ہو جاتے۔ ایسے ہی نہیں کہتا، آپ اگر صحیح بخاری کو صحیح طریقے سے پڑھیے اور مسلم کو، تو اس میں یہ کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کاش یہ تین فضیلتیں علی کی مجھے مل جاتی تو سرخ اونٹوں سے جو 70,000 کی قطار ہو اس سے بہتر مجھے وہ تین فضیلتیں مل جاتی۔ علی کی ایک فضیلت سب سے بڑی کہ رسول اللہ کے داماد، دوسری فضیلت کہ رسول اللہ علی کو موبائلیں ملے گئے، اور تیسری بڑی فضیلت کہ رسول نے کہا میں علی سے مجھے مسلم۔ لوگوں نے خواہش کی مختلف طریقے سے ان حدیثوں کو بیان کیا کہ یہ تین مجھے پسند ہے، کاش مجھے مل جاتا۔ اور مختلف راوی ہیں اس کے، اور تین طریقے سے، چار طریقے سے یہ روایت تمام حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو خواہش مند بعد میں تھے، اس لیے پہلے موقع دیا جا رہا تھا۔ تو اگر تین حدیثوں کی خواہش کی بھائی 4 ہجری میں 2 حدیثیں ملنے والی تھی، ایک تو یہ ملنے والی تھی کہ کل کفر کے مقابل کل ایمان جا رہا ہے، اور اگر فتح کر کے وہ آتا تو دوسری حدیث ملتی کہ آج اس کی ایک ضربت جب آپ علی کو بھیجے تو آپ نے کہا کل ایمان یہ علی ہے، تو آپ بھی تو بیٹھے تھے۔
اسی لیے تو کہا تھا علی مجھ سے ہے میں علی سے، تو اس کی فضیلت تو میری فضیلت تو اگر یہ کل ایمان تو میں بھی کل کل ایمان یہ دیکھیں ایسے کرتا ہے کل ایمان کیا مطلب کل ایمان نہیں اب تشریح کر رہا ہوں اب وہ پریشان نہیں کسی کو کہ کل اچھا چلیے ایمان نہیں سمجھ رہا ہے کل نور یہ تھا کل نور رسول اللہ نے کہا کہ اللہ نے ایک بار نور کو دو حصے نور دو حصے ہو سکتا ہے تو اگر کل ایمان نور بٹا تو سوال بھی تو بٹے کوئی سخاوت ادھر آئے کوئی سخاوت ادھر آئے کوئی جلالت ادھر آئے کوئی جلالت ادھر آئے شجاعت ادھر آئے کوئی شجاعت ادھر آئے اچھا نور دو حصے بچ سکتا ہے نور کی آواز کیا بات جی سلامت ہے وانا ایسا ہوا نا پروردگار یہ سب کچھ آدھا آدھا لیے دے رہا ہے کیا دوبارہ کل ہوگا یہ دوبارہ کل ہوگا آدھا یہ آدھا وہ آدھا یہ وہ آدھا وہ جو ہم جانتے ہیں ہم کو فلسطین ان سے بھی یہی عادت ہوئی ایسے کیوں کہہ رہا ہے جو ہم جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا تم نہیں جانتے بتا دیں گے پروردگار نے بتا دیا پروردگار وہی تھوڑی کرتا ہے وہی تو اپنے انبیاء نے کرتا ہے بندوں کو دکھاتا ہے آواز کو وہی حدیث بن جاتی ہے وہی واقعہ بن جاتا ہے وہی تاریخ میں آ جاتا ہے اللہ کو دکھاتا ہے تکلیف نے سارے انسان جگہ کر رہے ہیں اور دیکھ نہیں کہتے تو بھائی ہوا نا ایسا کہ آج پہ چلے دو ایک چلا عبداللہ کی طرف ایک اس کا چلا ابو طالب کی طرف ایک آدھا فاطمہ میں آیا ایک آدھا علی میں آیا اللہ نے کہا دیکھو پھر ملا نور ایمان بلکہ جبریل نے آگے یہ کہا کہ انوار کے دونوں ٹکڑوں کو ملا آپ کہیں گے ہم کہاں یہ حدیث ڈھونڈتے پھریں گے بھائی کیا کہنے آپ ایسی باتیں کرتے جیسے سب آسان ہے تو قرآن پہ تو آنکھ بند کر کے ایمان لاتا ہے تو قرآن جو پہلے ہی کہتے حدیث بعد میں آئے گی جبریل بعد میں نازل ہوں گے ستارہ بعد میں علی کے گھر میں اترے گا سورہ رحمان نے پہلے کہہ دیا مرج البحرین ہم نے ملا دیا دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا سال پہ رہے جب ہم چاہتے تھے اسے الگ کرتے الگ کا مسئلہ سمجھ میں آیا جب ہم نے چاہا الگ کرتے جب چاہا پھر
جب کے ساتھ ہیں. امام صادق سے پوچھا گیا یہ کون سے سمندر ہیں؟ کہاں ساتھ چلتے ہیں سمندر؟ دریا تو ساتھ چلتے ہیں، سمندر تو ساتھ نہیں چلتے. یہ نور کے دو سمندر ہیں، ایک علی ہے ایک فاطمہ. ہوئے تھے یہاں پہ جب تو نور کے دریاؤں کو ملایا وہ تمام عالم انسانیت کے لیے کیا بن گئے؟ رحمت. تمہارے لیے وہ رحمت بن گئے. نعمت بنا کے تمہیں دے رہے ہیں. تو نور ملا کر یعنی امت کو نعمت دی گئی ہے. علی اور فاطمہ کی شادی امت کے لیے نعمت ہے. اور پھر قرآن نے کہا تم سب کی نعمتوں کو کب تک چھٹاؤ. تو یہ نعمت قرآن کہہ رہا ہے دو عظیم ہستیوں کی شادی نعمت. ہاں نعمت کیسے امت کو کیسے نہیں بنتی؟ ابھی کچھ محاورہ ہے اردو کا، آیا عربی سے آیات سے شروع کہ بیٹی ہو تو رحمت، بیٹا ہو تو نعمت. آیا اس لیے کہ حسن حسین جیسے دو بیٹے امت کے لیے نعمت بن جائے. ان دو کے علاوہ کوئی نعمت ہو تو علی کی امامت نعمت. نہ سمجھیے گا یہ حدیثیں ہیں جن کو میں شارٹ میں سنائے دے رہا ہوں. علی نعمت امت، علی کی امامت نعمت حدیث، علی کی ولایت نعمت حدیث بھی آئے ہیں. امت کے لیے حسن اور حسین نعمت یہ بھی حدیث. اور یہ نعمت وہ ہے جسے اللہ دے تو برکت. برکت تو دو بیٹے دو نور کے دریاؤں کو ملا کر نعمت بنا کر دیے اور برکت چلی. اب سید سجاد نے محمد باقر نے اور اب موسی کاظم اور امام علی رضا نعمت موجود. مہدی کی صورت میں اب نعمت گھٹتی نہیں. ہر امام نعمت، جعفر صادق کا ایک نعمت اور بیٹی رحمت. بیٹی رحمت تو بیٹی جو ہے وہ منسوب ہو گئی رسول اللہ سے. رحمت للعالمین، عالمین کے لیے جو رحمت ہے اسے ایک رحمت دی گئی زہرا کی شکل. اب اس گھرانے میں جب تک بیٹیاں آئیں گی سب نبی کی رحمت سے وہ پیدا ہو یا بیٹا نعمت بیٹی رحمت. علی کے گھر میں نعمت اور رحمت تھی. یہ آپ کو تحفہ دیا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اور وہیں سے آیا ہے کہ جب بیٹا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نعمت اور بیٹی ہوتی ہے تو کہتے ہیں رحمت. تو کیسے دوسرے کو سب کی تلقین کریں. بیٹی ہوئی تو کیا ہوا؟ گھر میں رحمت آئی. اور پھر پتہ چلنے لگتا ہے کہ رحمت آ گئی اس لیے کہ بیٹی آئی اور گھر میں برکت شروع ہوئی. اس لیے کہ وہ اپنے حصے کا باپ سے کچھ نہیں لے گی. بس ایک بار گھر سے جائے گی کچھ جو ہے
دیوانہ ہو یا امیرانہ، پھر وہ جائیداد پہ کلیم نہیں کرے گی۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ رسول کو بیٹی دے کر بیٹی دے دی اور بیٹے لے لی۔ اس میں کیا راز ہے؟ اس لیے کہ بتانا یہ تھا کہ یہ نعمت اور رحمت کو سمجھ جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ رسول کو رحمت کی شکل میں زہرا اور نعمت کی شکل میں حسن اور حسین ملے ہیں۔ چونکہ ہم نے بیٹے دے کر نبی کو واپس لیا، اس لیے نبی کی وراثت کی حقدار بیٹی ہو رہی ہے۔ یعنی جب ہم نے ایسا کیا کہ انبیاء کو بیٹے دیتے ہیں لیکن اپنے محبوب کو ہم نے بیٹے دے کے واپس لے لیا اور بیٹی دے دی، تو کوئی یہ نہ کہے کہ آخری نبی کو بیٹا کیوں نہ دیا، کیا یہ اللہ کا احساس ہے، کیا یہ اللہ کا عدل ہے؟ نہیں، اسی بیٹی کو وارث بنا رہے ہیں۔ اگر بیٹا ہوتا تو زہرا کو وراثت کا تیسرا حصہ ملتا، کیونکہ بیٹا ہے ہی نہیں اور بیٹی بھی کوئی نہیں، اس لیے پورا حق باپ کا بیٹی کو ملے گا۔ اگر فلک میں کسی کا حصہ تھا تو 3 بیٹیاں کہتی اس میں ہمارا۔ فیصلہ کرنے والا تو کہہ سکتا تھا کہ آپ یہ کیا دعویٰ کر رہی ہیں، آپ کی 3 بہنیں اور ہیں، بلکہ پہلے سے 3 بہنوں کو بلا کے دربار میں دعوت دے کے کہتا آپ لوگ آئیے گا، بہرا نے دعویٰ کیا تو ہم 4 حصوں میں بانٹ کے دیں گے۔ اس وقت تو دینا پڑتا اگر 4 حصوں میں بانٹتا، پتا تھا تنہا وارث ہیں، کہیں سے آواز نہیں آئے گی، اسی لیے تو ہڑپ کرنے کی سوچ نہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ بھئی اللہ نے کہا ابنانا و ابناکم، حسین بیٹے، قرآن نے اعلان کر دیا تو فلک بیٹوں کے نام کر دے، اس لیے کہ شریعت اسلامی میں بیٹی کے نام کو زیادہ نہیں کی جاتی، وراثت نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ نے دوسروں سے تو یہ کہا کہ بیٹوں کو دینا اور بیٹی کو تیسرا حصہ دینا، تیسرا حصہ دینا سب کے لیے تو یہ ہو، اور رسول نے اپنی ساری چیزیں فاطمہ کو دے دی۔ جب حسن حسین کو بیٹا بنایا تھا اصل حصہ فلک کا حسن حسین کے نام لکھتے اور تیسرا حصہ زہرا کے نام لکھتے۔ کہہ سکتے ہیں نا، لیکن اس کو بھی شریعت اور فقہ کے مطابق سمجھنا ہوگا کہ اسلامی شریعت کہتی کیا ہے۔ جہاں شریعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ بیٹے کو پورا حصہ ملے گا، بیٹی کو تیسرا حصہ ملے گا، وہی فقہ اسلامی یہ بھی کہتی ہے کہ جو اصل اولاد ہوگی اس کی موجودگی میں دوسری نسل کو آپ نہیں دے سکتے۔ یہ جو جائیدادیں بڑھتی ہیں اس میں علماء فیصلے کرتے ہیں، قاضی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ اپنے پوتوں کو بہت چاہتے ہیں تو بیٹے کو نظر انداز کریں، بیٹے کے نام کسی نے آپ نے کیا ہو تو اٹھ کے بتا، بیٹے ہی کے نام لکھا جائے، وہ اس کو بیٹے کو دے گا، دادا پوتے کے نام نہیں لکھ سکتا۔ لکھ سکتا نا، یہ بات جناب فاطمہ کو معلوم ہے، ان سے زیادہ شراب پہ بات ہو جائے گا۔ جناب سیدہ نے جو فرقہ کی خطبہ مدر میں کی، اسے پڑھ کے دیکھیے، پوری اسی کے اندر تقریر کا ایک پورا حصہ ہے جو آپ نے فقہ اور شریعت پر مدلل بیان مکمل بیان۔ بی بی سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کہیں یہ شک نہ پیدا ہو جائے کہ اپنا آنا و اپنا حسن حسین کے لیے
آیت آ گئی وہ رسول کے بیٹے اللہ نے بنا دیا، اس لیے تم یہ کہیں سے پوائنٹ نکالو کہ فدق حسن حسین کو ملنا چاہیے، تو گھر ہی میں تم فساد کروا دو یا قطعی فساد کرو، ہمارے لیے کیا مشکل ہے، تم کرا سکتے کیا بات ہے، اور آگے کراؤ گے تو اب روایت سنیے، روایت سنیے۔ راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ بی بی چادر اور روٹے کے ساتھ دونوں بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے اور رسول اللہ مسند نشین اور بی بی آئیں، مجمع بھرا ہوا تھا اور بی بی آئیں اور رسول اللہ کو سلام کیا اور اس کے بعد کہا بابا میں دونوں بچوں کو لے آئی اپنی میراث انہیں دیجیے۔ دیکھیے ابنانا و ابناکم، ان کو بچوں کو دونوں بچوں کو اپنی میراث دیجیے تاکہ سب سنے کہ میراث بچوں کو ملنے جا رہی ہے۔ دیکھا رسول خدا نے حسن کو دیکھا اور پھر حسین کو دیکھا، کہا میں نے اپنی میراث میں حسن کو ہیبت دی، حسین کو شجاعت دی۔ اللہ کہیے کہ میں اپنا مکان، اپنی تلوار، اپنا گھوڑا، اپنی جائیداد، جو کچھ میرے پاس ہے سامان اور میں مسلح سب میں آدھا آدھا حسن حسین کو دے رہا ہوں۔ اصل وارث کی موجودگی میں دوسری نسل کو کچھ نہیں ملتا، جو ملنا تھا حسن حسین کو مل گیا، انہیں ہیبت ملی۔ اگر حسن حسین میں بانٹ دیتے سامان تو کتنے بہانے بنتے، بیٹے کو نہیں دیں گے بڑا ناکارہ ہے، پوتے کو دیں گے۔ اکبر کا بیٹا جہانگیر شرابی تھا، اکبر نہیں چاہتا تھا کہ تخت اس کو دے، اور شاہجہاں پوتا تھا، اکبر چاہتا تھا پوتے کو سلطنت دے۔ فقیروں نے شرابی بادشاہ بنا دیا، اور کیا پہلی بار شرابی کو بنایا ہے فاسق و فاجر، جدید کو ہم فاسق و فاجر اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ وہ شرابی تو وہ منظور کر لیا فقیر نے، نہیں وارث تو یہی ہے، فقہ میں ہے پوتا وارث نہیں بن سکتا، اور اگر رسول بنا دے، ارے صاحب آپ دیکھیے نا پوتے کو بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ رسول نے اپنے نواسوں کو اپنی میراث دی۔ کتاب ہے اس کا نام ہے وصایت علی، اور وہ ہوگی کوئی 100 صفحے کی علامہ ہندو کی کتاب، اس کا ترجمہ یہاں بہت پہلے ہندوستان میں ہو چکا ہے، اس کتاب کو آپ پڑھیں، وہ پوری کتاب اس موضوع پر ہے جو بتانے جا رہا ہے۔ ایک دن اپنی وفات سے پہلے رسول اللہ مسجد میں سب کو جمع کرنے کے بعد اپنے غلاموں سے کہا میرے گھر میں کل جتنا سامان ہے سب لے آؤ، میرے گھر میں جتنا سامان ہے سب لے آؤ۔ سامان آنا شروع، اسارا، چادر آئی، امامے آئے، ابائیں آئیں، قبائیں آئیں، نالینیں آئیں، انگوٹھیاں آئیں، نیزہ، تلوار آئی، جو جو رسول کے حجرے تھا آپ نے کہا حجرہ خالی کر دو، سب لے آؤ، اور سامنے سب سجا دیا گیا۔ لوگ دیکھ لیں کیا کیا رسول کے گھر میں تھا، دیکھ لو کیا کیا تھا۔
یہ علامہ یہ لکھتے ہیں اس کتاب میں. اور اس کے بعد کہتے کہ ایک بار رسول اللہ نے آواز میں کہا علی اٹھو یہ سارا مال اپنے قبضے میں کرو. میری زندگی میں یہ سب مال لے جاؤ جو کچھ میرے پاس. تمہیں میں نے اپنا وسیع قرار دیا, وارث نہیں, وارث زہرا ہے, وارث زہرا ہے. فدق علی کے نام نہیں, فدق زہرا کے نام رہے گا. گھر کا کل سامان علی کو دے دیا. کس بات پہ دیا؟ وسیع بنایا. تو وسیع کس بات پہ بنایا؟ بات پہ بنایا وسیع. وسیع کا لفظ پہلی بار عرب والے سن رہے ہیں. اس سے پہلے یہ لفظ غیر میں تھا. سب کو نہیں مانتا, بنی ہاشم مانتا کہ ابو طالب جو ہیں وہ عیسیٰ کے وسیع ہیں اور ان کے گھر میں رسائل چلی آ رہی ہے. لیکن اب تو ظاہر میں رسول رسائل سمجھانا چاہ رہے ہیں. رسول نے بتا دیا کہ میں نے علی کو وسیع کیوں بنایا ہے, اور یہ سب سامان کل قیمتی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے دنیا میں. یہ قیمتی اس لیے کہ یہ میرے حجرے سے مال ملتا ہے اور میرے استعمال میں رہا ہے, اور یہ رسول اللہ کی چیزیں ہیں, اس لیے کائنات میں اس سے قیمتی کچھ ہو نہیں سکتا. اور علی سے کہا سب اپنے قبضے میں کرو, اسی میں اٹھا کے اپنے گھر میں لے جاؤ. اس کے بعد خود اٹھے اور اٹھ کر انگوٹھی اٹھا کر علی کو پہنائی. میری انگوٹھی جس میں مہر ہے, رسالت کی مہر ہے, اور اس کو ہاتھ میں پہن لو. میں چاہتا ہوں دنیا میں جانے سے پہلے سب کچھ میں تمہیں دے دوں اور تم اپنے قبضے, تاکہ میرے بعد وہ اس میں قبضہ نہ جما. وراثت زہرا کو ملے, گھر کا سامان علی کو ملا. کس شرط پہ؟ رسائل. رسائل کیا ہے؟ اب یہ زمانے سے پوچھو تو یہ ہر گھر کی کہانی ہوگی کہ مرنے والے کو سب سے بڑا خطرہ یہ رہتا ہے کفن کون دے گا, غسل کون دے گا. اب مرنے والے کو نہ مکان کی فکر ہے, نہ جائیداد کی, نہ بینک بیلنس کی, بس اس فکر میں ہے میں کس کو بلا کے کہوں بیٹا ذرا مجھے سمجھا دو جنازہ کیسے اٹھواؤ گے, لوگوں کے اعلان کیسے کرو گے, سویم کیسے ہوگا, چہرم کیسے ہوگا, کب کیسے کرو گے, قبر کہاں خریدو گے. اس شرط پہ علی کو وسیع بنائے, قبر کو بناؤ گے, کفن کو بناؤ گے, کفن کو بناؤ گے. اب بہت سے لوگوں نے ایک فیشن بنا لیا کہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ فلانے صاحب وسیع, ارے وسیع کے مالی تشریح کر کی کہے وصیت جسے کی جائے وہ وسیع ہے. سب کے دماغ اڑ گئے ہیں, عربی نہیں آتی. وسیع اسے بنایا جاتا ہے جسے وصیت کی جائے. ہے کوئی ایسا جس کو یہ پتا تھا کہ رسول جانے والے ہیں؟ وہ لمحہ بتا دو. تو وہ لمحہ جب جا رہے ہیں جس کو معلوم ہے کہ اس لمحہ کا سفر ہے وہ قریب ہے, اسی کو تو وصیت کریں گے جو سقیفہ میں بھاگا بھاگا. بہت سی چیزوں کی داد دیتی ہیں آپ, یار آج آپ داد دیجیے, کھانسی روک کے کوئی ایک گھنٹے کا اب وہ ٹی وی پہ دیکھتے فلانے ساتھ وسیع کیا ہے, کیا مطلب
اب کیا خلافت ناکافی ہو گئی؟ ہے رہنے دو، اتنے بڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا کیا بات. اب وسائل علمی ہے، وسیع، اور انہوں نے وسیع پوری کی، اور کو چھوڑ دیجیے جناب، تقریر کیسے شروع ہوئی، کیسے خرچ کر دی اور عادل میں، اور بات یہاں پہ ختم ہوئی، صرف یہ پوری کہ کفن تم دو نہیں، مدینے کے بازار سے نہیں خرید، جبریل لا چکے ہیں جنت سے، خوشبو بھی لا چکے ہیں، کافور جنت سے آیا، جب کافور جبریل آئے تھے پوچھا رسول اللہ کیا ہے؟ اے کافور آپ تو اس کے برابر برابر 5 حصے، ایک حصہ آپ کو رکھا، ایک فاطمہ کو دیا، ایک علی کو دیا، ایک امام حسن کو دیا۔ یہ سب مستند حدیث اور واقعات ہیں، اس میں کہیں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ ضعیف ہے، امام صاحب نے خوب لکھا، تو وہ کفن بھی وہیں سے آیا۔ اب جس کے پاس وہ کفن ہے وہ رسول دے رہے ہیں، کوئی تو دے گا، اب اگر کہیں کوئی کہتا میرے وسیع وسیع، ابھی دکھاؤ رسول اللہ نے بلا کے کہا کفن رکھ لو، کیا کفن کھسوٹوں سے میرا کفن بھائی کیا کہنے؟ اچھا تھا، یہ تو ہو گیا کہ قبر تم بنانا رزق تم دینا، سب لکھا ہے، اس سے بہتر نہیں۔ کوئی آج دعویٰ کر کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہ فلانے صاحب نے رسول کو غسل دیا کہہ سکتا ہے؟ اگر لکھا ہی نہیں تو کیسے